ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون جسے موسیٰ علیہ السلام سے پرورش کی، جس نے بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا، لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لایا تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین خاتون کا لقب دیا گیا۔ فرعون مصر ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں اپنی آباد بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رزاق کہلواتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ فرعون کی نافرمانی کر سکے۔ لہٰذا اللہ نے فرعون کو عذاب دینے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو فرعون نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ آفت کے اس دور میں حضرت موسیٰ کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو اچھے سے بند کر کے اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریائے نیل کی ایک لہر فرعون کے گھر میں بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل میں چلا گیا۔ اس وقت فرعون کی بیوی آسیہ نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک نیک دل خاتون تھی۔ کسی بیماری کی وجہ سے وہ شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت علاج کرایا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ کہتے ہیں کہ کاہنوں نے اسے یہ بتایا تھا، اس دریا میں سے ایک آدمی آئے گا اور اس کی منہ کی رال اس خاتون کے جسم پر ملی جائے تو اس کو شفا حاصل ہو گئی۔ حضرت آسیہ کی نظر اس پہ پڑی تو انہوں نے ملازمین کو نکالنے کا حکم دیا۔ اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس میں سے ایک روشنی نکلی جس نے اس کے دل کو منور کر دیا۔ آسیہ کے دل میں بچے نے گھر بنا دیا۔ اس بچے کا لب دہن آسیہ پہ گرا تو ان کو شفا ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے ہاں کوئی لڑکا نہ تھا اور اولاد بھی نہ تھی۔ خدا اس پاک دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے لیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ کی پرورش اسی فرعون کے محل میں ہوئی جس کے ہاتھوں فرعون نے ہلاک ہونا تھا۔ دراصل فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے دور میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، دوسرا وہ جس کے پاس آپ بنی اسرائیل کی آزادی کا پروانہ لے کر گئے اور دعوت تبلیغ کی، اور جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس فرعون کا نام رامسس ثانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ یہ وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف کے دور میں عزیز مصر تھا، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پر قبطی خاندان کی حکومت آئی تو پھر انہوں نے اپنی طاقت کے طور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور ان کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قابض نہ ہو سکا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد بنا دیا، اور بعض نے لکھا فرعون کو ایسی بیماری تھی کہ فرعون ساری عمر صحبت نہیں کر سکتا تھا۔ فرعون کبھی بھی بی بی آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی کہ بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہی۔ بہرحال حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں ایک شہزادے کی طرح ہوئی اور ہر طرح کی آرام و آسائش آپ کے لیے دستیاب تھی، لیکن یہ قبطیوں کے درمیان رہ کر بھی موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف تھے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے غرور اور تکبر کے دعوے کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کیا کرتے تھے جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت حق لے کر فرعون کے پاس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا۔
جس میں حضرت موسیٰ کی عصا سانپ میں تبدیل ہو گئی اور جادوگروں کا منہ دیکھتے رہ گئے حضرت موسیٰ کا۔ جادوگروں نے کہا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جن پہ ہماری جادوگری ظاہر ہو گئی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن فرعون اپنے غرور اور تکبر میں قائم تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اس طرح بعد میں حضرت آسیہ بھی موجود تھی۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھی۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، اس کے باوجود آپ ان کا خیال رکھتی تھی اور آپ غرور کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت میں سرشار اور قربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان کو صدقہ دیا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ام المسکین، مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر کے مظالموں سے واقف تھی، اسی وجہ سے آپ نے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا اور چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اور یہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے فرعون اس کے محل سے نجات دے، میں اس کی یہ کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ چھپ کر حضرت موسیٰ کے خدا پر ایمان لے کے آئی اور اس کی عبادت کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ اس بات کا فرعون کو علم ہو گیا اور اس نے ایک دن اپنی طرف تمام درباریوں سے کہا، کیا تم لوگ میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ سب لوگوں نے حضرت آسیہ کی بہت تعریف کی۔ فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم وہ میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا، تو میرے علاوہ کس کو اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لائی ہوں جو میرا تیرا ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس جواب سے غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں فرعون کی ملکہ نے فرعونی طریقے کو ٹھکرایا موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی، اس بات کا چرچا ہونے لگا۔ پہلے تو فرعون نے حضرت آسیہ کو ڈرایا دھمکایا، موسیٰ کو چھوڑنے کی ترغیب دی، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم اور بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ حضرت آسیہ کو تپتے ہوئے صحرا کی ریت پر لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو وہاں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون وہاں دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ باز آ جا، اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی آسائش اور آرام و سکون کی زندگی میسر ہوگی۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ آپ کو جنت کے محلات پر ایمان تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس سے بڑی چٹان اٹھا اور آسیہ کو چت لٹا اور وہ چٹان اس پر گرا دے۔ لہٰذا یہ لوگ جب پتھر لائے اور حضرت آسیہ کے لٹایا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے تمام حجاب ہٹا دیے اور جنت کو اور وہ محل جو وہاں ان کے لیے بنایا گیا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخر کار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کے فضائل کتابوں میں کچھ اس طرح سے آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے درجہ کمال کو پہنچے، لیکن عورتوں میں سے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم ابن عمران کمال کے درجے کو پہنچی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بی بی آسیہ کا نکاح جنت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عمل نہیں، لیکن جو بھی انسان اس عمل سے گزر کر اللہ کی اطاعت کرے گا اور انسانوں کے بجائے اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے اللہ پاک اچھی زندگی دے گا۔